ख्वाबوں کی تعبیر میں آج ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کے خواب کے متعلق جو انہوں نے مدینہ منورہ کے بارے میں دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم ملا ہے جو ساری بستیوں کو کھا لے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ باقی شہروں پر غالب آئیں گے اور یہ بستی باقی بستیوں پر فضیلت رکھنے والی ہے۔ لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں اور اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ سے بیت العقبہ کر لیتے ہیں اور مکہ والے کفار کے مظالم کو مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کر دینے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے بھی عنقریب اجازت ہونے کو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انہی دنوں میں حضرت ابو بکر نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند مکہ مکرمہ میں اترا اور اس کی روشنی سے تمام مکہ مکرمہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہی چاند آسمان کی طرف چڑھا اور مدینہ منورہ میں جا اترا۔ اس کی وجہ سے تمام مدینہ منورہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طویل خواب ہے۔ اس کے آخر میں یوں ہوتا ہے کہ وہ چاند پھر حضرت عائشہ کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر کی زمین شق ہو گئی اور اس میں وہ چاند پوشیدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے ہی خوابوں کی تعبیر سے بہت زیادہ مناسبت تھی۔ اس خواب سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں دفن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لاکھوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم۔